اب جب انسان اپنے بنائی ہوئی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کے آگے جھکا پڑا ہو اور جس چیز کو بھی حیرت انگیز سمجھے اور جانے اسے خدا بنا لے، جب انسان اتنا اپنے اندر پسماندہ ہو چکا ہو اور اس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہو، تو پھر وہ کیا وہ کسی چیز کی تحقیق کرے گا؟ مگر قرآن نے آ کے بتایا نا سینکڑوں جگہ پر، اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے تمہارے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ بھی ہے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ تم جانوروں کی پوجا کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہم نے اسے سواری کے لیے بنایا۔ تم اس کے نیچے لگ گئے ہو، اللہ فرماتا تم اس کے اوپر بیٹھو اور اس کے اوپر مال لا دو، سواری کرو، یہ تمہارے تابع ہے، اور دنیا اس کو آج تک پوج رہی ہے، دنیا اس کی عبادت کر رہی ہے۔ یہ کس نے بتایا تھا؟ قرآن نے کہا کہ جانور پوجنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ تم سورج کو دیکھتے ہو، اس کے آگے گر جاتے ہو۔ آج تک دیکھیے مجوسیوں کا یہی مذہب ہے، سورج چڑھتا ہے اس کے آگے عبادت کرتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے، تمہاری پوجا کے لیے نہیں بنایا۔ اس سے کام لو، اس پہ غور کرو۔ چنانچہ قرآن نے ہی دروازہ کھولا کہ سورج چاند عبادت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری خدمت کے لیے۔ اسی طرح تمام چیزوں کو جناب بتایا گیا کہ کس مقصد کے لیے پیدا ہوئی۔ تو یہ ذہن کھلے، جو ذہن بند تھے وہ کھل گئے۔ جن ذہنوں پہ مخلوق کی الوہیت کا تصور چھایا ہوا تھا، ان کو تسخیر کرنے اور ان کو تابع بنانے کا جذبہ قرآن نے پیدا کیا۔ پھر یہاں سے علم نکلا، پھر تجربات ہوا۔ اسی لیے ان تمام مذاہب میں ریزسٹنس آیا ہے۔ جیسے ہی جب تسخیر کائنات کا سلسلہ شروع ہوا تو تمام مذاہب میں ریزسٹنس آیا، زبردست ریزسٹنس آیا ہے، بڑی رکاوٹ آئی، اور سائنسدانوں کو اس وقت کے ایک بہت خطرناک دور سے گزرنا پڑا۔ جب انہوں نے یہ فکر پا لی تو پھر وہ چلے اس راستے پہ کہ بھئی چیزوں کو ہم دیکھیں، غور کریں، اس کی حقیقت کو سمجھیں، اسے اپنے تابع کریں۔ تو بس اب ساری دنیا جو اہل مذاہب کی دنیا تھی وہ اس کے خلاف ہو گئی۔ میں نے کہا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو چھیڑ رہے ہیں، یہ ان مقدس چیزوں کو آپ چھیڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا سارا جو ہے دنیا آخرت کا معاملہ وابستہ ہے۔ اب ان کو چھیڑ دیں گے تو ہم جو دیوتا ہیں ہمارے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ سورج کی بات کرتے ہیں آپ اس طریقے سے جیسے سورج آپ کے کوئی تابع ہے، سورج آپ کے لیے بنا ہے، تو سورج کے دیوتا کا کیا کریں گے پھر آپ؟ وہ تو ناراض ہو جائے گا۔ چاند کو آپ اس طریقے سے لے رہے ہیں اور بحث تحقیق کا موضوع بنا رہے ہیں، چاند کا دیوتا آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہر چیز پہ انکوائری کر رہے ہیں، ہر چیز کی تحقیق کر رہے ہیں، تو ان کے دیوتا ہر چیز کے دیوتا تھے نا، ہر چیز پہ دیوتا مقرر تھے، لہذا وہ دیوتا تو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح ڈر خوف پیدا کیا گیا اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا۔ کلیسا سے فتوے نکلے، کلیسا سے باقاعدہ، یہ پوری تاریخ ہے 18ویں صدی کی، یہ 18ویں صدی میں یہ سب انقلاب، انلائٹنمنٹ کا جو انقلاب ہے یہاں آنا شروع ہوا تھا۔ جو پروجیکٹ شروع کیا تھا سائنسدانوں نے انلائٹنمنٹ کا، اس کے خلاف سارا نظام کلیسا جو ہے وہ ہاتھ میں کوڑا لے کے کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے فتوے دیے، کفر کے فتوے دیے، تکفیر کی گئی کہ سب مذہب سے خارج ہو گئے، مذہب کے دشمن ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو سزائیں دی، کتنوں کو پھانسی دے دی۔ یہ ہوا ہے۔ گلیلیو کو کتنے سال قید میں ڈال کے رکھا گیا ہے، جس نے دوربین، بقول آج کے لوگوں کے کہ اس نے دوربین اس نے ایجاد کی تھی گلیلیو، جبکہ دوربین کے موجد اصل عراق کے ایک مسلم سائنٹسٹ تھے اور بہت پہلے وہ دوربین بنا چکے تھے، مگر یورپ نے اپنے ساتھ منسوخ کر لیے۔ گلیلیو نے تو وہ سارا طریقہ وہاں سے چرایا تھا جی، اب اس سے منسوخ ہو گئی، اس نے اس کو ماڈرنائز کر دیا، اس سے منسوخ ہو گئی، لیکن اس کے اصل موجب جو ہیں شیخ ابراہیم ہیں جو عراقی تھے، انہوں نے دوربین بنائی تھی۔ بہرحال گلیلیو نے ایک ایجاد کی بات کی اور ایک چیز بنائی تو اس کو پکڑ لیا اور اس کو بھی اندر کر دیا، کئی سال تک قید رکھا۔
रॉजर बेकन को 10 साल तक कैद रखा, जिसने सबसे पहले किताब लिखी थी साइंस के ऊपर। 10 साल तक उसे कैद में, उसकी किताब पर बैन रखा, कई सालों तक उसकी किताब पाबंदी थी। हाई पर्शिया को किस तरह मारा है, जो मिस्र में फलसफे की तालीम देती थी औरत, जदीद फलसफा पढ़ाती थी, हाई पर्शिया, उसको कितना भयानक तरीके से मारा था। पादरियों की एक जमात ने, पूरी टीम ने मिलकर उस पर दहशतगर्दी की, तशद्दुद किया, सख्त तशद्दुद किया, उसको वहीं रोड पर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, सब ने घेर के उसको इस तरह मारा है। इस तरह का तशद्दुद हुआ है। इसलिए तो ये सारा मगरिब जो है ये दीन से बेजार हो गया, एकदम दीन से और दीन के नाम से बेजार हो गया, खुदा रसूल से बेजार हो गए, दीन की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो जमाना तो इतना खतरनाक था कि खुले आम खुदा रसूल से बगावत की बात करते थे। अभी तक वो किताबों में इनकी बातें लिखी हुई, बिल्कुल मुनकिर हो गए थे अल्लाह के, नहीं हम नहीं मानते, ये खुदा अगर ऐसा है तो हम क्यों मानेंगे, ये दीन हमें सिखाता है, ये दीन। तो अब वो दीन, उन्हें क्या पता है इस्लाम भी एक दीन है, उन्हें क्या मालूम कि कुरान भी एक किताब है जो सच्ची किताब। उन्हें नहीं मालूम था कि ये हमारे साथ जो दीन की बुनियाद पे सलूक हो रहा है वो सब इन जालिमों का सलूक है, इसका अल्लाह से उसके रसूलों से कोई ताल्लुक नहीं, तो सच्ची किताबों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस पापाइयत के निज़ाम ने दरअसल ये सब अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ किया, और उन्होंने इसलिए किया ना कि उनके मफादात को खतरा था, क्योंकि अगर ये उलूम आ जाते तो पापाइयत जो है सबके सब बिल्कुल ख़त्म हो जाती और उनकी बालादस्ती का निज़ाम जो है वो लिपट जाता, कुछ भी नहीं बचता, उन्हें उन चीज़ों से कोई वास्ता ही नहीं था। वो तो सारा कुछ चलाई तवाहमात पे रहे थे, ख्यालात की दुनिया, तवाहमात की दुनिया, लोगों को डराते थे और मजहब का सच्चा झूठा नाम लेके लोगों को हिरासा करते थे, उससे अपने दाम में फंसा के रखते थे। अल्लाह, जबकि दीन इस्लाम का मामला बिल्कुल अलग है, ये कुरान की सच्चाई है। कुरान तो सबसे पहले बात ही इस तरह शुरू करता है, लोगों आओ, मुझसे दलील मांगने से पहले, कुरान कहता है मुझसे दलील मांगने से पहले तुम जिस चीज पे खड़े हो उस पे कोई ऐसी दलील ले आओ जो मेरी दलील से ज्यादा मजबूत हो। तुम इनकार पे खड़े हो ना, खुदा के इनकार पे, तो कुरान सारे काफिरों से पहले ये पूछता है कि कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि तुम खुदा का जो इनकार करते हो इसके पीछे तुम्हारे पास कोई दलील और सबूत है तो उसकी बुनियाद पे आ जाओ और बताओ और साबित करो कि खुदा नहीं है, खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, तुम बताओ। कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, तुम साबित करो। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है, तुम साबित करो। तुम कहीं से भी घूम फिर के आओ, तुम मेरे आखिरी नबी को देखो, इनकी सीरत का जायजा ले लो, इनकी बात कर लो, ये एक बुनियाद, सबसे बड़ी बुनियाद दीन की कुरान है। इसको हर तरफ से पढ़ के देख लो, इसकी हिस्ट्री देख लो, इसके उलूम देख लो, इसकी आयतें देख लो, इसका सब कुछ देख लो, और खुदा का जो तसव्वुर है तुम उसके ऊपर, उसके गिर्द घूम के देख लो। तुम्हें इन तीनों हकीकतों के इर्द गिर्द अगर कोई तो गर्द भी नजर आ जाए और शक शुबे के लिए तुम्हें कोई मामूली सी भी दलील मिले तो फिर आ जाओ आगे और ले आओ कोई ऐसी दलील कि जिसकी बुनियाद पे तुम साबित कर सको कि हाँ जी ये चीज गलत है और वो चीज गलत है। अल्लाह ने साफ फरमा दिया, तफलू वलन तफलू, हम कह देते हैं ना तुम आज कर सके हो ना कल कर सकोगे, ऐसा नहीं कर सकते, तुम ला ही नहीं सकते। तो दुनिया आज तक देखिए हैरान और परेशान है, और फिर आज का पढ़ा लिखा इंसान इसकी हालत तो ये हो गई है कि अबू जाल और अबू लाब से भी बदतर मालूम देते हैं जब ये मुंह से गालियां निकालते हैं। ये बड़े लिखे लोग अब सिवाय गालियां देने के और कुछ नहीं इनके पास, बच्चों की तरह और कैलेंडरों की तरह खाके निकाल के बेअदबी कर लेंगे अपने शैतानी नफ्स की तस्कीन के लिए। बस खाके बना लो, फिल्में बना लेंगे, ड्रामे बना लेंगे, हुटिंग करेंगे और इल्जामात लगाएंगे, तोहमतें लगाएंगे, बस और कुछ नहीं। और चीजों को गलत कर करके दिखाएंगे, उनका कॉन्टेक्स्ट बदल के दिखाएंगे ताकि लोग इस जहनों को खराब करें। तो यही तो शैतान के काम है। शैतान ने यही तो कहा था, या अल्लाह मैं सब कुछ बदलूंगा, जो हकायक है उसको मस्त करूंगा और बदलूंगा। वो ये काम कर रहे हैं। अब ये पढ़े लिखे के लाते हैं, ये इतने घनावने लोग हैं, इतने खतरनाक लोग हैं
کہ دنیا پتہ نہیں کیوں ایسے لوگوں کی طرف مائل ہے، آج مسلمان کیوں گمراہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنے باطل مفادات کے لیے اور اپنی جھوٹی اور شیطانی بالادستی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کرائم کر سکتے ہیں، کوئی بھی فراڈ کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا کی آنکھوں میں جب چاہے دھول جھونک سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں، یہ سارا گیم خود تیار کرتے ہیں، اس کے بعد الزام دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ انسانوں کو ایسے بھٹیوں میں پگھلا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز ہی نہیں۔ ان کے ہاں کتے اور بلے محترم ہیں، انسانوں کو کوئی وقت نہیں۔ انہوں نے دہشت گرد تنظیمیں بنائی ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کسی طرح مسلمان قابو میں نہیں آ رہا، اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے، اسلام کا تو معنی ہی ہے سلامتی سلامتی سلامتی، اور آج تک اس قوم پہ اثرات ایسے ہیں اسلام کے کہ کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ہم نے کبھی کسی کمیونٹی پر، مسلمانوں نے کبھی اس طرح ظلم کیا ہو جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے؟ کبھی کسی پہ قبضہ کیا؟ کبھی کسی کمیونٹی، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہو، یہودی ہو، کئی ظلم و بربری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مسلم جتنے بھی بڑے بڑے فاتحین آئے انہوں نے کبھی نہیں، ان کے سلوک دیکھیں جب وہ یہاں آئے تو ہم تو ان کی اولاد ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ان کی سلامتی کے چہرے پہ داغ کیسے ڈالیں، ان کے نبی کو بدنام کیسے کریں، اسلام پر دہشت گردی کا داغ لگانا ہے، اس کو بدنام کرنا ہے، قرآن کو جو ہے ایک ایکسٹریم لیول کی کتاب ثابت کرنا ہے، انتہا پسندانہ کتاب۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ دنیا میں دہشت گردوں کو پیچھے سے باقاعدہ منظم کیا، پہلے انہیں پیدا کیا۔ سب جتنے دہشت گرد دنیا میں سب کے پیچھے امریکہ اور یہودیوں کی ورکنگ ہے، ان کی فنڈنگ ہے، ان کی ورکنگ بھی ہے، فنڈنگ بھی ہے۔ اب دیکھیں وہ داعش کو پھر زندہ کر رہے ہیں۔ یہ ثابت ہو چکا ہے، داعش نامی دہشت گرد کی تنظیم جو مسلمانوں کے متھے ماری گئی، اس کے موجد یہی لوگ ہیں، اور اب پھر اس کا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے افغانستان کو، پاکستان کو کنٹرول کریں یا حالات خراب کریں۔ جس جنگ سے رسوا ہو کر منہ کالا کر کے بھاگے ہیں، اس کو اب اس طریقے سے ایک دوسری جنگ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، پراکسی وار میں۔ ایک پراکسی وار جو ہے وہ داعش کے نام پر، وہ کھیل سارا اسی نام سے ہو سکتا ہے۔ عیسائیت کے نام سے تنظیم نہیں بنائیں گے، یہودیت کے نام سے تنظیم نہیں بنائیں گے، ان کے اندر ہوگا بھی ایسا تو اس کو چھپائیں گے، لیکن ہاں داعش اسلامی اسٹیٹ کے نام سے، ہاں جی، اور اسی طرح طالبان کے نام سے جو پہلے تھی، یا پاکستان میں جو طالبان کے نام سے، ٹی ٹی پی کے نام سے کام کر رہے، ان ناموں سے یہ تنظیمیں کام کریں گی، اور ان کے ذریعے سے جناب دہشت گردی جو ہے پھیلائی جائے گی، مارا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا یہ ہے اسلام، صاحب دیکھیے مسلمان ہیں اور انہوں نے قرآن و سنت سے یہ سبق حاصل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے یہ کام مغرب سے ہو رہا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس قرآن کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، قرآن کا اور اسلام کا کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس، بس تم ایسی اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر سکتے ہو، اسی طرح کی دہشت گردیاں کر سکتے ہو، جہالتیں کر سکتے ہو، حماقتیں کر سکتے ہو، اور یوں اسلام کے صاف شفاف روشن چہرے کو اپنی طرف سے گرد آلود کرنے کی تم کوشش کرتے رہو گے، اور اس کی طرف دھول اڑاتے رہو گے۔ تم جتنا چاہو تھوک لو اور جو چاہو تم غلاظت پھینکو، اسلام چاند کی طرح ہے، سارا پلٹ کے تمہارے منہ پہ آئے گا۔ چاند پہ جو پھینکے گا تو وہ منہ پہ ہی آئے گا پلٹ کے۔ ان کا اپنا چہرہ بے نقاب ہوگا، اور ہو رہا ہے، آج دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا، اس کے پیچھے کون تھا، فلاں بات ہوئی۔ یہ وہاں اندر کی رپورٹیں آ رہی ہیں، اندر کی رپورٹیں آ رہی ہیں، اور خود ان کے ثبوت آ رہے ہیں کہ کس کس نے کس کو فنڈنگ کی تھی، وہ چھپے ہوئے ہاتھ سب ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو بس یہ ہے معاملہ کہ ہمیں اپنے دین پر یقین رکھنا چاہیے، اور قرآن جو آج ہم چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اس قرآن کو دوبارہ پکڑ لیں، اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں، اس میں غور کریں۔ لوگوں کہیں ایسا نہ ہو جو قرآن نے فرمایا کہ قیامت کے دن رسول ایک مقدمہ لے کے اٹھیں گے، اور وہ مقدمہ قرآن کے حوالے سے ہوگا، اور دیکھو کس کے حق میں جائے گا، کس کے خلاف ہوگا۔ رسول یہ کہیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم ہے جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میں ان کو کتاب دے کر آیا تھا، یہ چھوڑ کے بیٹھ گئے،
تو سوچئے کہ اس کتاب کو چھوڑ کے ہم بیٹھ تو نہیں گئے. اس لیے خدا کے واسطے اس سے تعلق پیدا کر لے. یہ قرآن کام آئے گا, اسی سے ہمارے علم میں, ہمارے یقین میں اضافہ ہوگا. اللہ نے متقیوں کا فرمایا, متقی لوگ, متقی اسی طرح بنتے, ہم اس کی طرف مائل ہوتے جائیں گے, متقی ہوتے جائیں گے, اور جتنا متقی ہوتے جائیں گے اتنا اس کی ہدایت ہمارے اندر کنورٹ ہوتی جائے گی, اور ہم اس سے مستفید ہوتے رہیں گے.